الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، یقیناً یہ بات بار بار یاد دلانے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے دین اور شریعت کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور جو چیزیں اس دین اور شریعت سے ٹکراتی ہیں ان کی تردید کی جاتی ہے، اندھیروں کو اجالے سے بدلا جاتا ہے، روشنی بکھیرنے کا کام کیا جاتا ہے، اندھیروں کو مٹانے کا کام کیا جاتا ہے۔ ایسی مجلس میں اگر ہمیں اللہ نے بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ یہ بڑا آسان تھا کہ سب اپنے گرم بستروں پر، آرام دہ بستروں پر ایسیاں چلا کر آرام کرتے، یا اسی طرح سے جو خواہشات نفس کو پسند چیزیں ہیں ان میں مشغول رہتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے خواہش کے مطابق اپنی پسندیدہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ سو ہی گئے ہیں، بہت سارے لوگ جاگ رہے ہیں اور کیسی لہو لعب میں، کھیل کود میں، فضولیات میں، جس سے خود ان کا اپنا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، خیر ہوگا، کیونکہ جب ہم خیر جانتے ہیں تو دنیا میں بھی خیر آتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر دنیا کا نقصان اٹھائیں، بلکہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت کی بھی بھلائی چاہیے۔ وہی جو آج کے مہینے سے متعلق ہی اگر ہمیں صحیح معلومات ہو تو کتنے لوگ دین کے نام پر آج کے مہینے میں اور بلکہ سال بھر ایسی خرافات اور توہمات کا شکار رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت میں بھی یقیناً رسوائی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل انجام نہیں دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر کا یہ مہینہ ہے، اس سے پہلے اس پر بات ہو چکی ہے لیکن یاد دہانی کے لیے بار بار دہراتے رہنا چاہیے، اس سے باتیں یاد رہتی ہیں۔ عربی کا دوسرا مہینہ ہے سفر، پہلا مہینہ ہے محرم اور دوسرا مہینہ ہے سفر، اور سفر اور صفر دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ صفر کہتے ہیں کیا؟ زیرو، ہندی میں کہتے ہیں شنیہ، خالی، جو کچھ نہ ہو۔ تو سفر کا سفر نام کیوں پڑا؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سفر کا سفر نام اس لیے ہے کہ یہ ہر طرح کے خیر سے خالی ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ کچھ لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ سارے دن کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ سارے مہینے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے اعمال کی بدنصیبیوں کی وجہ سے کوئی دن ہمارے لیے منحوس ثابت ہو سکتا ہے، کوئی مہینہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کچھ ایسے غلط کام کیے جس کی سزا ہمیں اس دن مل رہی ہے، تو اس لیے وہ دن ہمارے لیے منحوس ہے، کیونکہ ہم اس دن سزا پا رہے ہیں، اس دن ہم مصیبت کا شکار ہیں۔ لیکن دن کوئی اپنے آپ میں منحوس نہیں ہوتا۔ اچھا، کوئی بھی دن منحوس ہے یا مبارک ہے، اس کا فیصلہ ہم اور آپ خود اپنے طور پر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ٹھیک ہے، پھر جب سفر کا معنی ہوتا ہے زیرو، خالی، تو یہ نام کیسے پڑا؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں عرب کے لوگ اور عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا
کہ وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنایا ہے تب سے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ محرم کے بعد یہ صفر کا مہینہ آتا ہے۔ محرم کے مہینے میں چونکہ اسے حرمت والا مہینہ مانتے تھے، اس لیے وہ گھروں سے نہیں نکلتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا ویسے گھروں سے نکل جاتے، سفر پہ نکل جاتے، کمانے کے لیے نکل جاتے، تجارت کے لیے نکل جاتے، دوسری ضروریات کے نکل جاتے، تو گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے کہتے تھے سفر، اس لیے کہ سارے گھر، سارے مکانات، ساری بستیاں خالی ہو گئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ لڑائی اور جنگجو قوم اور قبائل تھے، لڑائیاں کرتے تھے، تو محرم میں حرمت کی وجہ سے لڑائی نہیں کرتے تھے، ڈکیتی نہیں ڈالتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے محرم کا مہینہ ختم ہوا تو پھر وہ اپنے کام پر نکل پڑتے تھے، جو بھی قبیلہ یا قافلہ ملا اس کو ڈکیتی ڈال کے، چھین جھپٹ کے اس کا سارا جیب، اس کا سارا مال خالی کر دیتے، ان کو صفر بنا دیا کرتے تھے۔ تو یا اس وجہ سے اس کا صفر نام پڑا کیونکہ سارے مکانات صفر ہو جاتے تھے، خالی ہو جاتے تھے، یا اس لیے صفر نام پڑا کہ یہ لوگ دوسروں کے جیب خالی کر دیا کرتے تھے اور دوسروں کے مال و متاع چھین کر کے انہیں صفر کر دیا کرتے تھے، تو یہ صفر کا نام پڑا، اس لیے نہیں کہ وہ نیکیوں سے خالی ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ صفر کے مہینے میں کیسے کیسے واقعات انجام پائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیر کی نشر و اشاعت میں پیچھے نہیں رکے، اور کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنی کہ فلاں مہینہ ہے یا فلاں مہینہ ہے یا فلاں دن ہے تو اس دن خیر کی نشر و اشاعت نہیں کی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سفر کے بارے میں جاہلیت کے لوگوں کا ایک تصور یہ بھی تھا کہ اسے منحوس سمجھتے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا کہ سفر کا کوئی اثر نہیں، آپ نے 4 چیزوں کا انکار کیا، فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر۔ لا عدوى چھوت چھات کوئی چیز نہیں، ولا طیرہ بدشگونی کوئی چیز نہیں، ولا حام الو کا بولنا یا کھوپڑیوں کا پیاس پیاس چلانا کوئی چیز نہیں، ولا سفر اور سفر کا کوئی اثر نہیں۔ تو اس کا 2 معنی بنتا ہے، بعض لوگوں نے 3 معنی ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، دوسرے یہ کہ عرب کے لوگوں کے یہاں جو نسی کا معاملہ چلتا تھا، قرآن پاک میں اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی کی وجہ سے ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ نسی کیا ہوتا تھا؟ نسی کے معنی ہوتا ہے مؤخر کر دینا، لیٹ کر دینا۔ تو وہ حرمت والے مہینوں میں اپنے حساب سے رد و بدل کرتے تھے، جیسے کہتے تھے حج کرنے آتے تھے اور اس کے بعد حج میں ہی اعلان کرتے تھے قبیلوں کے سردار کہ اس سال محرم کا مہینہ سفر رہے گا، محرم کو ہم نے لیٹ کر دیا، مطلب حج کے بعد والا جو مہینہ آئے گا وہ محرم ہوتا ہے، تو اس کو محرم نہیں مانیں گے حرمت والا، بلکہ سفر مانیں گے، اور اس میں ہم جنگ و جدال و لڑائی کریں گے، اور اگلا مہینہ محرم رہے گا اس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ تو یہ منمانی جو کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اب نہیں چلے گا کہ آپ اپنے حساب سے جب چاہو مہینہ آگے کر لو، جب چاہو مہینہ پیچھے کر لو۔ تو محرم کو سفر بناتے تھے، سفر کو محرم بنا دیتے تھے۔ اچھا، حج کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے ذوالحجہ میں، اور جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور عمرہ کرنے ہی سے ان کے بہت سارے مفادات وابستہ تھے، تجارت شروع ہو جاتی تھی، حاجی نکل گئے حج کر کے، اب اس کے بعد جب عمرہ والے آئیں گے، تب لوگ آئیں گے، پبلک آئے گی، تو تجارت ہوگی، تو فائدے ہوں گے اس کے۔ تو اس لیے کبھی کبھی جب ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اگر یہ حرمت والا مہینہ 1 مہینہ اور چلا اور لوگ نہیں آئیں گے عمرہ کرنے تو ہمارے نقصانات ہوں گے، تو پہلے سفر کر لیتے تھے کہ سفر کا مہینہ رہے گا تو لوگ آئیں گے، تو اس طرح سے بھی وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی دونوں مہینہ کہتے تھے اس بار محرم سفر دونوں محرم رہے گا، اور اگلے سال محرم سفر دونوں سفر رہے گا، اپنی مرضی کرتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ کے حکم کی پابندی نہ کرنی ہو
تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں یہ اب نہیں چلنے والا ہے. بعض دفعہ ایسے کرتے تھے کہ حج کے مہینے چینج کر لیتے تھے کہ اس سال ذوالحجہ میں حج نہیں ہوگا. جیسے ذوالقعدہ ذوالحجہ 2 مہینے میں حج ہوتا ہے تو کہتے تھے اس سال ذوالقعدہ ذوالحجہ میں حج ہونے کے بجائے محرم سفر میں حج رہے گا. اگلے سال اس کے بعد والے سال میں ربیع الاول اور ربیع الثانی میں حج رہے گا. اس کے بعد والے میں جمادی الاولیٰ جمادی الثانیہ میں حج رہے گا. تو اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جس میں آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ آج گھوم پھر کے زمانہ اس اپنی حالت پہ آ گیا ہے جس حالت پہ اللہ نے زمین و آسمان کو پہلی بار پیدا کیا تھا. مطلب یہ جو بدلتے رہتے تھے سارا سسٹم پورا ہو گیا. پھر حج آ گیا ذوالحجہ اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں حج آ گیا. ورنہ یہ لوگ جیسے پلٹتے رہتے تھے تو کسی سے کسی مہینے میں جاتا تھا وہ اب ختم ہو گیا. تو وہ چکر کاٹ کر کے پہنچ گیا اپنے اصل وقت پر، اصل وقت پر. تو یہ تفسیر بھی بعض علماء نے کی ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ سفر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ سفر کا کوئی اثر نہیں، ولا سفر، اور سفر کا کوئی اثر نہیں. جب کسی چیز کو لا کہہ کر کے عربی میں کہا جاتا ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ موجود نہیں ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں. جسے لا الہ، کوئی الہ موجود نہیں ہے سمجھتے ہیں. حالانکہ کیا بات ہے، کسی الہ کا الہ ہونے کا مستحق نہیں ہے نا، اس کا الوہیت میں کوئی اثر نہیں ہے کہ وہ الہ بن سکے اور کسی کی عبادت کا حقدار بن سکے. تو ویسے یہاں ہے لا عدوہ، چھوت چھات کا کوئی اثر نہیں ہے. چھوت چھات کا کوئی اثر نہیں ہے یعنی ایک شخص بیمار ہے، دوسرا آدمی اس بیمار سے ملنے گیا تو صرف ملنے کی بنا پر بیمار ہو جائے گا، ایسا صحیح نہیں ہے. بیماری اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے فیصلے سے آتی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو آپ کتنے بیماروں سے ملو بیمار نہیں ہوں گے. تو بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی بلکہ اللہ کی تقدیر سے لگتی ہے. لیکن یہ ایک سبب ہے کہ ایک دوسرے کو بیماری لگنا ہے، بیمار سے ملا اور یہ سبب بن گیا اس کے بیمار ہونے کا. اس لیے سبب کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، سبب سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے کوڑھ کے بیمار سے بھی دور رہو. کوڑھ ایک بہت خبیث بیماری ہے، بدترین قسم کی بیماری ہے جس میں ہاتھ پاؤں جھڑ جاتے ہیں، کنارے پیپ زدہ ہو جاتے ہیں. تو بہت ہی قبیح اور بری بیماری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیمار سے دور رہو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بیمار کے قریب جائیں گے تو آپ بھی بیمار ہو جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ کہیں اگر آپ بیمار ہو گئے اللہ کے فیصلے سے تو آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ اس سے ملا نہ ہوتا تو شاید بیمار نہ ہوتا. یہ تقدیر لکھی ہوئی تو ٹل نہیں سکتی. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یہ بات یقین سے جان لو کہ جو ہونا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور جو ٹلنا ہے وہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے جو لکھ دیا لکھ دیا ہے، جو فیصلہ کر دیا کر دیا ہے. لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہمیں روک دیا گیا. اسی طرح سے عرب کے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ اگر ایک خارش زدہ اونٹ جس کو خارش کی کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے، وہ اونٹ اگر تندرست اونٹوں کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو تندرست اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، چھوت چھات کوئی چیز نہیں. اس اونٹ کے آنے کی وجہ سے یہ اونٹ بیمار نہیں ہوئے بلکہ ان کے لیے بیماری مقدر تھی اس لیے بیمار ہوئے. تو کسی نے کہا کہ میرے سارے اونٹ تندرست تھے، ایک اونٹ اس میں آتا ہے اور اس کے بعد میرے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا اونٹ کیوں بیمار ہوا تھا؟ اس کو تو کوئی بیمار اونٹ نہیں لگا تھا، تو پہلا اونٹ کیسے بیمار ہوا تھا؟ اللہ کی تقدیر سے ہوا تھا، اللہ کے فیصلے سے ہوا تھا. تو اسی طرح سے باقی اونٹ بھی بیمار ہوئے، اور بیمار کسے ملنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے بیمار ہوئے، اور سارے اونٹ بیمار نہیں ہوئے. لیکن آپ نے منع کر دیا کہ بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے پاس نہ لے جاؤ. لا یوردن ممرض علی مصح، بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں پر نہ لے جایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے بیمار اونٹ کی وجہ سے میرے تندرست اونٹ بیمار ہو گئے،
حالانکہ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے اللہ بیمار کرتا ہے، یہ کہا جائے میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ شر کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا اللہ کون ہے جو مجھے کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں وہ مجھے اچھا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ کسی بھی برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا، حالانکہ اللہ کا غضب ہوا نا، ان لوگوں کا نہیں جو بھٹک گئے، جبکہ ہدایت اور ضلالت سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتے ہیں، جسے گمراہ کرتا ہے گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اللہ کی طرف خیر کو منسوب کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، اے اللہ خیر سارا کا سارا تیرے ہاتھوں میں ہے اور کسی شر کو تیری طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے ادب کا تقاضا ہے، اہل ایمان جس کا خیال کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوا، چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن احتیاط کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بیماروں سے دور رہیں، بیماروں سے دور رہیں، یہ سوچ کر نہیں کہ بیمار کے پاس جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ بیمار کے قریب مت جاؤ، جس جگہ تعاون پھیل جائے اس جگہ نہ جاؤ، جو تعاون پھیل جائے وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ باہر نہ نکلیں۔ تو یہ آپ کا حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد میں دوسری چیز آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، اور طیرہ کوئی چیز نہیں، طیرہ یہ طیر سے ہے، طیر کے معنی ہوتا ہے پرندہ، پرندہ کو اسی کو بدشگونی کہتے ہیں۔ پرندہ کو بدشگونی سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ عرب کے لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو کوئی پرندہ راستے میں دیکھتے تھے تو اس کو اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں اڑ گیا تو کہتے تھے بڑا اچھا ہوگا، اگر بائیں اڑ گیا تو کہتے تھے معاملہ بگڑ جائے گا، کیونکہ یمین شمال، یمین مبارک اور شمال منحوس، یہ تصور تھا۔ تو اس وجہ سے کہتے تھے مبارک ہے، داہنے اڑ گیا اور بائیں اڑ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ دائیں اڑے بائیں اڑے، کس کے حکم سے اڑتا ہے پرندہ؟ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے۔ اس کا تمہارے کام پہ کیا اثر ہے؟ اللہ کا فیصلہ تمہارے بارے میں جو ہے وہ ہوگا، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہوگا، کسی کے دائیں بائیں اڑنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو بدشگونی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو بدشگونی کی وجہ سے اپنی پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ کسی کام کے لیے نکلے گھر سے، اچھا کام تھا، صحیح کام تھا، کافی دنوں سے منصوبہ بنایا تھا، پلاننگ کی تھی، مشورے کیے تھے، سب کچھ کر کے گھر سے نکلے اور گھر سے نکلتے ہی گاڑی خراب ہو گئی، اے ہو سفر کے شروع ہی میں گاڑی خراب ہو گئی، اب معاملہ تو اچھا نہیں ہے، چھوڑو نہیں جانا۔ تو اگر کوئی شخص بدشگونی لینے کی وجہ سے اپنا عمل چھوڑ دے، اقدام کے بجائے لوٹ آئے، تو ایسا آدمی کیا ہوگا؟ ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ اگر ایمان ہوتا تو آدمی کہتا اللہ پہ بھروسہ کرتا اور کہتا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، میں تو کر کے رہوں گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو چلا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس آدمی کو اس کی ضرورت کی تکمیل سے بدشگونی روک دے تو اس نے شرک کر لیا۔ دودھ کا پیالہ بھرا الٹ گیا، بدشگونی ہو گئی، برا شگون ہو گیا۔ بلی راستہ کاٹ گئی، برا شگون ہو گیا۔ اور الٹی ہانڈی دیکھ لیے، برا شگون ہو گیا۔ کوئی عیب دار انسان دیکھ لیے، کانا لولا لنگڑا، کوئی بیوہ عورت، اور اس طرح سے دنیا بھر کے جو ہے لوگوں کے سوچ ہے بدشگونی کے لیے قسم قسم کے مسائل لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ تو اسی بدشگونی کا ایک حصہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی کام کرنا یہ بھی برا شگون ہوتا ہے، برا شگون ہوتا ہے، اور وہ سعد اور ناس کا پتہ نہیں کیا کیا فال نکالتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر فیصلے کرتے ہیں جس کی شریعت نے ہمیں کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولا طیرہ، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر،
اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الو بولنا بھی کوئی چیز نہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے پہلے کہ اگر گھر کے منڈیر پہ الو بول دے تو کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الو بھی ایک پرندہ ہے جیسے باقی پرندے بولتے ہیں، وہ بھی بولتا ہے. اس کی صورت اگر آپ کو پسند نہیں، اس کا رات میں جاگنا اگر آپ کو پسند نہیں، اس کا دن میں سونا اگر آپ کو پسند نہیں، تو اللہ نے اس کا اپنا ایک طریقہ بنایا ہے. تو اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا. تو الو بولنے کی وجہ سے کوئی آفت آنے والی نہیں ہے. یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے جو انسان کو توہم کا شکار بنا دیتی ہے. اسی طرح سے ایک سوچ اور تھی، حامہ کے معنی کھوپڑی کے بھی ہوتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں سمجھتے تھے کہ اگر ایک انسان کا قتل ہو گیا ہے اور اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو اس کی کھوپڑی، ڈھانچہ بننے کے بعد جو ہڈی بچ جاتی ہے سر کی، اسے وہی کھوپڑی کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جادوگر لوگ اس میں کیا نام خون رکھ کے پیتے ہیں تو بڑے جادوگر ہو جاتے ہیں. کیا کیا تماشے لوگوں نے بنا رکھے. تو بہرحال وہ جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کھوپڑی پیاس 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 چلاتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے. اسی لیے عرب بدلہ لینا چھوڑتے نہیں تھے، نسل در نسل یاد رکھتے تھے. اور حرم میں بھی جس کا وہ لوگ احترام کرتے تھے، کہتے تھے اگر تو حرم میں نہ ہوتا تو میں تیری جان مار دیتا کیونکہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، دادا کا قاتل ہے. حرم سے باہر نکلنا تلاش کرتے تھے، کب نکلے حدود حرم سے مار دیں اس کو. تو یہ حالت تھی ان کے انتقام کی سوچ کی. تو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کھوپڑی پیاس پیاس چلاتی رہتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. نہ الو کا بولنا کوئی چیز ہے اور نہ کھوپڑی کا پیاس پیاس چلانا کوئی چیز ہے. یہ سب تمہارے بنائے ہوئے مسائل ہیں، اپنے گھر کے بنائے ہوئے مسائل ہیں. اسی طرح سے آپ نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کے مہینے کا کوئی اثر نہیں ہے. میں نے کہا نا اس کا کئی معنی بنتا ہے. ایک تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں جیسا کہ سمجھتے ہیں، یا سفر کے مہینے کو محرم کے مہینے کو سفر نہیں کر سکتے، یا محرم اور سفر دونوں کو ملا کے صرف محرم کر دو یا صرف سفر کر دو، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو جو کچھ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں کرتے تھے سب کا آپ نے رد کر دیا اور کہا سفر ایک مہینہ ہے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ریئیکشن میں کچھ لوگ ایک بدعت کے ریئیکشن میں دوسری بدعت کرنے لگتے ہیں. وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو کچھ لوگوں نے کیا سفر کے مہینے کو مبارک کہنا شروع کر دیا. سفر کا مہینہ کہیں گے سفر المظفر. بہت سارے کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے تو لکھا رہے گا سفر المظفر. مظفر ہے مطلب کامیاب، ظفر کے معنی کامیابی، مظفر یعنی کامیاب. یا سفر الخیر، نیکی والا سفر، یہ بھی بدعت ہے. نہ سفر مشؤوم یا منحوس، نہ منحوس ہے اور نہ ہی مظفر ہے. ہمارا عمل جیسا ہوگا اسی حساب سے ہمارے لیے ہوگا. اگر ہم سفر کے مہینوں میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک رہے ہیں، اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں تو مبارک ہے ہمارے لیے. اور اگر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے بچنے کے بجائے منہیات کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے منحوس ہے، کیونکہ اس کی سزا ہمارے لیے بدترین سزا آنے والی ہے. تو اس لیے کوئی مہینہ کوئی دن اپنے آپ میں نہ مبارک ہے نہ منحوس ہے. حتیٰ کہ وہ دن جو مبارک ہوتے ہیں اللہ نے ان کو میں برکت رکھی ہے. اگر کوئی شخص ان برکتوں کا حاصل کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کے الٹا عمل کر رہا ہو تو اس کی برکتوں سے تو محروم ہی ہے نا وہ شخص. جمعہ مبارک دن ہے، اب آدمی جمعہ کے دن نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نہ مسجد میں اول وقت پہ پہنچ رہا ہے، نہ خطبہ اطمینان سے سن رہا ہے، نہ صلاۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، نہ اور دوسرے، نہ اس میں جو وقت ہے دیا گیا ہے دعا کی قبولیت کا وہ تلاش، اس کی تلاش رہتی ہے، نہ دعا کرتا، کچھ نہیں کرتا. تو اس کی برکتوں سے جب کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ لاکھ کہتا رہے جمعہ مبارک ہو، کیا حاصل ہے؟ مبارک تو تب ہوگا جب ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تجوری کا منہ کھلا ہے. آپ خوش رہیں، تجوری کا منہ کھلا ہے لیکن آپ کچھ نکالتے نہیں ہیں، اور وقت بند ہے، بند ہو جائے گا اتنے دیر بعد، آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے رہے بہت بہت مزہ ہے، بہت مزے، تجوری کا منہ کھلا ہے، بہت مزے ہیں، آپ چلا رہے ہیں اور اس کے بعد تجوری کا منہ بند ہو جاتا ہے، تب حسرت کرتے ہیں. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا حاصل ہے؟ تو اسی طرح کے مسائل ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ایک موٹی عقل سے انسان سمجھ سکتا ہے اس کو بھی لوگ صحیح طور پر نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر کو سیکھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق دے، اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، آفت سے، بلا سے اللہ تعالی
ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔